الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وتعاقبنا صراطا جميلا واستقل المكان وغيره حمد وارواح اهل بيته انك انت السلام وما وسلم عليه مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبيب من الاعمال مقتحمه بعد الحمد والسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ساتھی وزیر شان آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. یہ مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی خاص بات 10 محرم الحرام کو سید الشہداء سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے تمام رفقاء کے سمیت اپنے بچوں کے سمیت اپنے بھتیجوں کے سمیت اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کی قربانی کا صدقہ ہے, ان کی قربانی کی برکات ہے کہ آج دین ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے ہیں. سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سارا کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپس میں گفتگو کی جو مسجد کے ارد گرد کے احباب ہیں, جن کی گاڑیاں مسجد کے گیٹ پر یا مسجد کی دیواروں کے ساتھ متصل کھڑی ہیں, اسے انتظامیہ کی طرف سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں ہٹا لیں تاکہ مسجد کے باہر آسانی کے ساتھ صفیں بچھائی جا سکیں اور نمازی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت فوری طور پر ہٹا لیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے گفتگو کی کہ اللہ کے معبود علیہ السلام ہمیں اور مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں, اللہ کے راستے کے متعلق بتاتے ہیں, دین کے بارے میں ہمیں پیغام سناتے ہیں, ہماری تربیت کرتے ہیں. اپنی زندگی کا زیادہ وقت وہ اس عمل کے اندر گزارتے ہیں
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بظاہر تو کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہے، آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ آپس میں ہم لوگ جمع کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر دیں تاکہ انہیں آسانی ہو جائے۔ وہ تو ہم سے ذکر نہیں کریں گے لیکن ہمیں کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کام کی نیت کی اور نذرانہ پیش کرنے کی بات کی، اسی وقت اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے معبود، آپ ان سے فرما دیں کہ جو میں اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں، تمہیں دین کے بارے میں بتاتا ہوں، تمہیں حلال و حرام احکامات سناتا ہوں، اللہ کا پیغام بتاتا ہوں، زیادہ وقت میرا دین کی تبلیغ پر گزرتا ہے، تو مجھے اس عمل پر تم سے کسی چیز کا سوال نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس چیز پر، اس عمل پر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بات ہے، میرا رب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم میرے قرابتدار سے محبت کرو۔ ایک چیز کا سوال ہے، ایک چیز کا، کہ جو میرے گھر والوں نے، جو میرے قرابتدار ہیں، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے جو قرابتدار ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو۔ امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، میری رخت جگر فاطمہ زہرا سے محبت کرو، احمد مرتضیٰ شیخ خدا سے محبت کرو، خدیجہ سے محبت کرو، سیدہ حفصہ سے محبت کرو، سیدہ عائشہ سے محبت کرو، سلام اللہ علیہ، ان سے محبت کرو، یہ میرے گھر والے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا، تو ہم ان سے محبت کریں۔ ثانی یہ ہے نشان، نشان والا گھرانہ ہے، بڑی ہی عظمت والا گھرانہ ہے۔ سکھوں کی گھرانے کی کیا بات ہوتی ہے؟ امام توسی نے ایک بات لکھی، بلخ شہر کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ وہاں سے دوسرے شہر جانے لگے، ایک سکھوں کا گھرانہ بھی تھا، وہ بھی سمرقند آ گیا۔ سکھوں کا گھرانہ تھا، ایک بی بی سکھدہ تھی، کہ 3 بچیاں تھی، گھر والا نہیں تھا، بیوہ تھی، لڑکا بھی کوئی نہیں تھا، وہ آ گئی اس سمرقند میں، مہمان خانے بنے ہوتے مسافروں کے لیے، وہاں ٹھہر گئی اور پھر باہر نکلی کر بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام تھا۔ پتہ چلا کہ وہاں اس شہر کے اندر ایک مسلمان ہے، تاجر ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ سکھدہ بی بی ان کے پاس چلی گئی اور انہیں کہنے لگی کہ یہ مسئلہ ہو جائے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو مدد کی بات کی تو بڑا کون ہو آپ؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں اس شہر میں۔ آپ فرماتی ہیں میں اس شہر سے آئی ہوا، قحط پڑ گیا تھا، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا میں سے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کی اولاد ویسے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جس کو آپ ثابت کر سکیں کہ آپ سیدہ نبی پاک صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی یہ شخص میرے پاس دلیل تو نہیں ہے اس بات کی کہ میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ میں سیدہ ہوں۔ بولا میں آپ کی مدد نہیں کرتا، واپس آ گئی۔ پھر کسی نے بتایا کہ بی بی اس شہر کے اندر ایک یہودی ہے، بڑا مالدار ہے، اس کے پاس جا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب بنا دے۔ میں بھی سلام اللہ علیہ وہ وہاں اس یہودی کے پاس گئی اور جا کر اسے مسئلہ بتایا۔ یہودی کہتا ہے بیوی آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو آخری نبی ہیں ان کی اولاد میں سے۔ جب یہودی نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اپنے مقام
आज मुसलमानों की नबी की याद कैसे है? उसी वक्त खड़ा हो गया और कहा बीबी मेरे साथ चलो मेरे घर में आया। घर वालों से कहता है कि जो मेरा सबसे साफ कमरा है ना उसको दोबारा धो डालो। अल्लाह ताला आपकी जुबानों पर अब जाकर होगा आप थोड़ा तो कहने लगी, वो कहने लगा मेरे घर वालों जो मेरा कमरा साफ सुथरा है उसे दोबारा धो डालो। आज हमारी खुशबख्ती है मुसलमानों के नबी की औलाद हमारे घर आई है। हमारी बहुत बड़ी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है, आज अल्लाह के नबी की औलाद हमारे घर पर आई है। उनसे कहता है बीबी आ जाए इस कमरे में, मैंने उसे दोबारा धो डाला है और मेरे पास बर्तन भी है बिल्कुल नए हैं, जब मैं आपके लिए नए बर्तन और खरीद के लाता हूँ बाजार से, नए बर्तन लेकर आ गया कि बीबी आप मेरे घर में रहें, औलाद के साथ रहें, जब तक हो सकेगा मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, मना नहीं करूंगा, आप यहाँ रहें, इज्जत के साथ आप यहाँ रहेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने नाना जान को कार्यक्रम में मेरे लिए भी सिफारिश कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। लेकिन इज्जत कर रहा है, इकराम कर रहा है कि आज मुसलमानों के नबी की औलाद मेरे घर पर आई है तो मेरे लिए खुशबख्ती है। अब वो मुसलमान जो ताजिर था जिसने मना कर दिया था, रात जब होती है तो ख्वाब देखता है, वो मुसलमान ताजिर ख्वाब देखता है कि लोग सफ बनाकर खड़े हैं, फरिश्ते खड़े हैं, लोग जो है वो चौक पर चौक जो है वो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। ये भी खड़ा हो गया सफ में, जब खड़ा हो गया उसकी बारी आई तो उसने कहा कौन हो तुम? कहने लगा मैं भी नबी के महबूब का उम्मती हूँ। तो फिर उसने कहा पीछे हट जाओ, सबसे निकल जाओ, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मुसलमान ताजिर रात को ख्वाब देख रहा है, बड़ा हैरान हुआ तो मुझे फरिश्ते में सबसे निकाल दी। थोड़ा भागता अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में जा गिरा, कि आप उम्मती ही मुझे फरिश्तों ने सबसे निकाल दिया है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सामने यह बात कही तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया शख्स तुम कह रहे हो मेरे उम्मती हो, तुम्हारे पास दलील क्या है? तुम्हारे पास दलील क्या है कि तुम मेरे उम्मती हो, मेरे गुलाम हो, मेरा कलमा बड़ा है, तुम दलील तो बताओ तुम्हारे पास दलील क्या है? शरीका हो गया। आपने फरमाया एक शख्स तेरी बेटी भी तेरे घर पर आई थी, उससे मदद की दरखास्त की कि तुझे कहा था कि मैं सज्जदा हूँ, लेकिन तूने कहा था कि तुम भी दलील बताओ तो तुम सज्जदा हो। आज हट जाओ सब में से, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, तुमने मेरी औलाद की मदद नहीं की, उनसे दलील मांगी थी, पीछे हट जाओ। रात खाब जब देखा और सुबह उठकर पूरे शहर में तलाश करना शुरू कर दिया कि कहाँ है मुसलमानों का घराना, कहाँ है मुसलमानों का घराना, कि मैं उनकी मदद करूँ, मैं उनकी खिदमत करूँ। ढूंढता रहा कहीं न मिला। किसी ने बताया कि वो फलां यहूदी शख्स है, उसके घर पर सैयदों का घराना चला गया है और वो शख्स उनकी इज्जत कर रहा है, इकराम कर रहा है, वो उनकी खिदमत कर रहा है। ये थोड़ा भागता मान गया और जाकर उससे कहता है शख्स तेरे घर में सैयदों का घराना आया है, तेरे से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि सैयदों का घराना मुझे दे दे। वो शख्स कहता नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकता। कि ताजिर देता है कि तूने खिदमत की है ना उससे 10 गुना 100 गुना मुझसे ज्यादा ले ले, मुझसे जितना डिमांड करता है ले लेती है, सैयदों का घराना मुझे दे दे। वो शख्स जो यहूदी था वो कहता नहीं दे सकता, जा चला जा, ये अल्लाह ताला ने मेरे घर सैयदों का घराना भेजा, मैं इनकी खिदमत करूंगा, नहीं दूंगा। तो शख्स कहता है तो मुसलमान था, एक शख्स मुझे पता चला तुम यहूदी हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम हमारे नबी की औलाद की खिदमत करो, तुम तो यहूदी हो, मैं मुसलमान हूँ, मुझे दे दो। वो शख्स कहता है तू बता तुझे क्या मालूम, कल तक तो मैं यहूदी था लेकिन आज मंजर तब्दील हो गया। एक शख्स जो रात तू ख्वाब में मंजर देख रहा था ना, तूने ख्वाब में मंजर देखा था, रब ने मुझे झांकी आंखों से मुझे नजारा करवाया। या
اور جب سے سکین اللہ گھرانہ میرے گھر پر آیا ہے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، اپنے محبوب کی اولاد کے تصدق سے رب نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے۔ کل تک میں یہودی تھا، آج مسلمان ہو گیا ہوں، چلا جا اب میں مسلمان بن گیا۔ سامعین کے احتشام تو سکینوں کا گھرانہ ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے کہ رب اس گھرانے کے صدقے میں ایمان کی دولت دے دیتا ہے، ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اگر انسان سکینوں کے گھرانے کی خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا مقام ہوگا کروا دے گا، کیا مقام ہوگا کروا دے گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، سیادی عرض کرتے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے ان کو شان کیا دی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو لوگ کیا کریں گے، ان کے راستوں پر جو ہے نا اپنے آپ کو بچھا لیں، زمین پر لیٹ جائیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ امام حسن اور امام حسین آئیں اور ہم پر چل کر اپنے گھروں کو جائیں۔ اتنا مقام اور مرتبہ رب نے ان کو دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جوانی عمر میں آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ مٹی ڈال گئی۔ ہم یہ کہیں کہ مٹی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ ہم تو یہ کہیں کہ اگر کا تقاضا رکھے ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا مٹی لگ گئی نا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین الحدیث ہیں، جن سے سب سے زیادہ روایات ہیں، سب سے زیادہ روایات آپ سے، اور عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پڑے، عمر میں بھی بہت پڑے، تب آپ نے دیکھا نا کہ مٹی بوسے لے رہی ہے تو آپ دوڑے بھاگے، آپ نے کسی کو نہیں کہا، آپ دوڑے بھاگے آئے، آپ نے امامہ شریف پہنا ہوا تھا، امامہ اتارا، امامہ اتارنے کے بعد اس کو بولا، اس کے پلوں کے ساتھ دوڑے بھاگ کے آپ کے قدمین شریفین میں جا کر بیٹھ کر اپنے اماموں سے مٹی کو صاف کرنے لگا۔ لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ مت سمجھنا یہ اللہ کے محبوب کے نوازے نہیں، تو ان کی عظمت بہت بڑی ہے۔ میں نے سنا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نوازوں کو کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سامنے اسی احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ کربلا کے اندر آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، فلسفہ شہادت، یہ جو آپ نے قربانی پیش کی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم اور دوسرے لوگوں کی طرف کہ جو صرف 10 محرم میں جا کر ان لوگوں کو واقعہ سنا کر ہاں حسین ہاں حسین ہاں حسین کے نعرے لگاتے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کے بارے میں کہتے ہیں واہ حسین کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو زندہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کربلا کے مقام پر نہ جاتے ہیں تو ہم کو بغیرتی سے شریک نہ کیا تھا۔ خدا کے بندے، اگر آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر نہ جاتے تو کیا آج حسین کا نام لیا جاتا؟ آپ زندہ ہوتے، قیامت تک کے لیے آپ کا نام زندہ ہے۔ آج گھر گھر تنازع ہو رہے ہیں تو حسین ابن علی تھے، یزید بھی تھا نا، یزید تھا اس مقام پر، کیا آج یزید کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا آج یزید کو یاد کیا جاتا ہے؟ مسلمان کیا غیر مسلم کیا کبھی یزید کی بات کی جاتی ہے؟ آج یزید کہاں، دمشق کے اس مقام پر کہاں جھاڑیوں میں اس کی قبر ہے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یزید کون تھا۔ جو آج اگر کچھ یزید کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرتے تو بتا دیں کیا کسی نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے؟ جب سے 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا کیا کسی نے کبھی یزید کی بات کی ہے؟ نہیں کی نا۔ سارا سال اور 10 دنوں میں خاص طور پر جب بھی کبھی بات کی جاتی ہے تو حسین ابن علی کا ترانہ گایا جاتا ہے۔ آج اگر بات کی جاتی ہے نبوں پر، خاص طور پر ان محرم کے دنوں میں بھی، ہم تو سارا سال گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر ان 10 دنوں میں بھی اگر زبانوں پر ترانہ کسی کا سجایا جاتا ہے تو وہ حسین ابن علی کا ترانہ ہوتا ہے۔ آج اگر
نبی ہوں. کبھی اس نے اپنے آپ کو منسوخ کیا نہیں کیا، اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچا لیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایسا ہی یہ حدیث مبارکہ ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. اب جب آپ اس حدیث کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے تو کیا گفتگو کی جاتی ہے؟ حسین مجھ سے اور یقیناً کہ میری اولاد میں سے میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری نسل سے ہے، میری اولاد سے ہے، ان سے نسل چلتی ہے. حسین مجھ سے ہے، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ انت میں حسین اور میں حسین سے ہوں. اس کا کیا فلسفہ؟ اس کا کیا فلسفہ؟ حسین تو مجھ سے ہے کہ میری اولاد سے ہے، میری سب سے ہے، میری نسل سے ہے، ان سے میری نسل چلنی ہے. میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے رخت جگر ہے. حسین منی وانا من الحسین. لیکن یہ کیا تھا کہ میں بھی حسین سے ہوں. اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ بتانا تھا کہ میری امتیوں اکثر ہجری کے اندر جب دین پر ضرب لگائی جائے گی، جب یزید آئے گا اور اسلام کے پرچم کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، خلافت پر جو ہے وہ داغ لگانے کی کوشش کی جائے گی، دین کو مست کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو میرا حسین کربلا کے مقام پر آئے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، اپنی گھر والوں کی جان کا نذرانہ پیش کرے گا اور قیامت تک کے لیے دین کو بچا لے گا. اس لیے آپ نے فرمایا وہ انا من الحسین، میں حسین سے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ کربلا کے لیے آپ نے سفر کیا، مقام بیضا پر آپ پہنچتے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ان کو پہلے بھیجا تھا کوفہ کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا. اس لیے کوفیوں کے بارے میں کہا گیا الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے، یہ دوسرے بات ہے کہ بے وفا. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جب آپ وہاں داخل ہوئے تھے تو آپ نے جب بیت کی بات کی تھی انہوں نے خط لکھے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے. مسلم بن عقیل گئے تھے، سب نے بیت کی تھی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ کے اندر گیا اور اس نے دھمکی دی کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں دے گا، لیکن جب آپ نماز پڑھا رہے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں کا مجمع تھا، آپ کے پیچھے جب آپ نے سلام کرا تو ایک میری کا سارے بات دیتے آپ کو وہاں اس مقام پر آپ کو شہید کیا گیا. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 122 لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے. اب جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا. آپ کو تو کچھ والوں نے خط لکھ کر بلایا تھا کہ امام علی مقام آپ آ جائیں. یزید دین کو مس کر رہا ہے، یزید دین کے احکامات کو بچنا اڑا رہا ہے. اس نے شراب کو، اس نے فحش کو، بے حیائی کو، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس نے جو ہے نا حلال کرنا شروع کر دی. اس یزید نے آپ کو بلایا گیا، مقام بیضا پر پہنچے، آپ کے جو ملنے والے تھے، چاہنے والے تھے، آپ کو مل رہے تھے، کہا حضور آپ نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ حالات سازگار نہیں ہے. اطلاع ملی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نہ جائیں، آپ چھوڑ دیں. مقام بیضا پر آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے تو آپ نہ جائیں. ایک فرض تک شاید پہلے بھی یہ کہتا ہے کہ حضور میری آپ سے یہ درخواست ہے، جو کوفہ والے ہیں دل ان کے ضرور آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ وہ وفا نہیں کریں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے آپ نہ جائیں. آپ نے کہا یار بولتے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن میں جاؤں گا ضرور. حضور اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس وقت جو ہے نا قربانی کا جو فلسفہ تھا نا وہ پیش کر دی. آپ نے کہا کہ جا اس میں اس وقت یہ میرا جو جانا ہے نا اس کے لیے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین عملی نمونہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی ظالم حکمران اٹھے گا، ظلم کا بازار گرم ہوگا، استحصال کا بازار گرم ہوگا، ظالم حکمران اٹھے گا تو جو لوگ ہوں گے نا اس ظلم کے خلاف اٹھیں گے. اگر آج یہ جو یزید ہے یہ ظالم بن گیا ہے، اس نے دین کے پرچم کو ڈھانے کی کوشش کر دی ہے، دین کا چہرہ اس نے
آج اگر میں کربلا کے مقام پر نہ گیا اور میں اس ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہوا اور میں نے دین کو بچانے کی کوشش نہ کی تو قیامت تک کے لیے جب ظالم ظلم کرتا رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے ظلم پر کمپرومائز کر لیں گے، بولیں گے یار یہ ظلم کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہم کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آج میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے گا، حکمران ظالم آئے گا اور ظلم کا بازار گرم کیا جائے گا تو لوگ اس ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے تیری زندگی نمونہ ہوگی، وہ ان کے سامنے میری زندگی نمونہ ہوگی اور وہ یہ سوچیں گے کہ حسین ابن علی اس وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کربلا کے مقام پر چلے گئے، ظالم کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو آج کیا ہماری جانیں حسین ابن علی سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہماری بچوں کی جانیں ان کے بیٹے علی اصغر سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہماری بچوں کی جانیں علی اکبر علی اصغر سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں، ان کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج ہم بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے ساری نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو جان دیں گے، بچوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو دیں گے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے ہمارے سامنے ایک بہترین اسوہ حسنہ چھوڑ دیا۔ تو آپ گئے اس کے سامنے، آپ نے بچوں کو بھی پیش کر دیا، بھتیجوں کو بھی پیش کر دیا، اپنے کزنوں کو بھی پیش کر دیا، اپنی جان بھی پیش کر دی، قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ فلسفہ شہادت ہے۔ جب جب ظالم آئے گا، ظلم کا بازار گرم ہوگا تو اے مسلمانوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا، اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے حق کے لیے نکلنا، اس لیے کہ تم پر لازم ہے ظلم پر کمپرومائز نہیں کرنا، نکلنا، اپنی جانیں بھی پیش کرنے کی پڑے تو کرنا، اس لیے کہ تمہارے خون حسین ابن علی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ شہادت ہے جو آپ نے پیش کیا۔ آج ہم پتنی بچانے کہاں چلے جاتے ہیں، کس طرف نکل جاتے ہیں، لیکن در حقیقت فلسفہ شہادت یہ ہے۔ آپ نے جب آپ کو شہید کیا گیا، جیسے پر آپ کے سر مبارک کو رکھا گیا، لوگ سارے کہہ رہے ہیں، اس سے انہوں نے تازیانے بچانے سے دیکھو ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم نے حسین ابن علی کو ہرا دیا، ہم جیت گئے۔ اسی یزید لشکر میں ایک شخص کہتا ہے لوگوں تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، لیکن دیکھو آج بھی حسین ابن علی ہم نیچے ہیں، ان کا سر بلند ہے۔ دیکھو آج بھی رب نے حسین ابن علی کو مقام اور مرتبہ دے کر ان کے سر کو بلند کر دیا، دیکھو آج بھی وہ بلند نہیں اور ہم نیچے۔ فرمایا دیکھو آج بھی ان کا سر بلند ہے، اور جب انہوں نے نیزے پر سر لگایا تھا نا تو ان کی گردن مبارک اوپر تھی، سر مبارک نیچے تھا، اس طرح اس انداز سے سر لگایا تھا، ان کا سر نیچے تھا، کیونکہ آپ نے بھی پہلے فیصلہ کیا تھا کہ دشمنوں نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں صحابہ عرض ہوئے حضور حج کا موقع ہے تو ایک شخص اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے، شہید ہو گیا، وہ انسان مر گیا۔ آپ نے فرمایا اسی کے احرام میں اسے دفن کر دو، نماز جنازہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور تکبیرہ پڑھ رہا تھا، کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے صحابہ یہ جب شہید ہوا ہے، یعنی جب اس کا وصال ہوا ہے تو اس کی زبان پر تلبیہ تھا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اس نے جان پیش کی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلی اس دنیا کی زندگی میں جو جس حال میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا وصال ہوگا، قیامت کے دن اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اے لوگوں
کیا، اتنا بڑا سجدہ کیا کہ قیامت کے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ کو بلند کیا جائے گا، تو آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ سجدے کی حالت میں ہوں گے اور آپ کو بلند کیا جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، یہ ہے فلسفہ شہادت کہ جب تم پر ظالم حکمران آئے تو چپ مت بیٹھنا، اٹھنا اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کو بلند کرنا، سست نہ بننا، غافل نہ ہو جانا، کاہل نہ ہو جانا، پست نہ ہو جانا، طاقتور بننا۔ شیخ حسین ابن علی کا فلسفہ شہادت۔ اور نماز مت چھوڑنا۔ دیکھو حسین ابن علی سجدے کی حالت میں جب انہیں شہید کیا گیا، انہوں نے سر نہ اٹھایا، نماز نہ چھوڑی، اور جب نیزے پر سر رکھا گیا تو قرآن کی تلاوت ان کی زبان پر جاری تھی۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ فلسفہ شہادت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت بہت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ آستانہ عالیہ چشتیہ نقیبیہ